پیارے دوستو السلام علیکم۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم کو دین و ایمان کی دعوت کا قصہ سنائیں گے۔ تو عزیز دوستو، غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور حکم دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا سیدھا راستہ بتائے۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ اپنی ذمہ داری کا خیال کر کے آپ کانپ گئے اور گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا، میرے آقا آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو کبھی خوف و رنج میں نہیں ڈالے گا۔ تو عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور گہرے دوستوں کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، اس زمانے میں عرب میں بت پرستی کا زور تھا۔ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اس میں بے شمار بت رکھے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اور اس بات پر آپ سے لڑنے کو تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے چچا زاد بھائی، حضرت زید بن حارث آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے، ایمان لائے اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے۔ تو دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دین پھیلانے میں بڑی بڑی مشقتیں اور تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی کو تسلی دیتا رہا اور ہدایت فرماتا رہا کہ اس طرح کرو۔ تو عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے اور قوم کی عبرت کے لیے پہلے نبیوں کے قصے بتائے گئے کہ جن قوموں نے اپنے نبی کا کہنا مانا وہ دین و دنیا میں کامیاب رہے، اور جنہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا اور اس کا کہنا نہیں مانا وہ قوم اس دنیا سے بھی نیست و نابود کر دی گئی اور آخرت میں بھی اس کو بڑی سزا ملے گی۔ یہ قصے تم سب کو سنائے جا چکے ہیں، اب ہم قرآن پاک سے صرف چند واقعات سنائیں گے۔ تو عزیز دوستو، کہ ہمارے پیارے نبی اپنی قوم کو کس طرح سمجھاتے رہے اور قوم کیا جواب دیتی رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دیتے تو مسلمانوں کو بے وقوف بناتے۔ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح سب لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں، کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح بے وقوف ایمان لائے؟ سنو، لیکن وہی ہے بے وقوف پر نہیں جانتے۔ ایک جگہ قرآن میں ارشاد ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس نے بنا لی ہے اور لوگوں نے ان کی مدد کی ہے۔ اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ لوگ ایسا کہنے میں ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے لکھ رکھا ہے اور وہ صبح و شام اس کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، کہہ دو کہ اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک جگہ قرآن میں ارشاد ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں نازل کیا گیا کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا گیا ہے قرآن شریف میں، اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا، اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو وہ شخص کے پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اے پیغمبر دیکھو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ خدا بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بنا دے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہو، نیز تمہارے لیے محل بنا دے۔ ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ تم نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے کی خاطر کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی، آپ نے صبر سے کام لیا اور ہمت نہیں ہاری۔ تو
تو میرے عزیز دوستو، میرے پیارو، یہ تھا قوم کو دین و ایمان کی دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پہنچایا۔ اگر آپ ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل عادل وائس آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔